بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ رمضان میں اگر ہمیں گھر رہنا پڑ رہا ہے تو اس میں پریشانی کس چیز کی؟ کچھ ساتھی پریشانی کا اظہار کر رہے ہیں کہ مساجد بند ہوں گی، تراویح کہاں پڑھیں گے۔ یہ شریعت ہے، شریعت مطہرہ، بڑی اس میں وسعت اور سماحت ہے، بڑی برکت ہے اس میں۔ پریشان ہونے کا کیا معنی ہے؟ یہ مرض اللہ تعالیٰ کے امر سے نہیں ہے، مساجد کا بند ہونا اللہ تعالیٰ کے امر سے نہیں ہے، گھروں میں محصور ہو جانا اللہ تعالیٰ کے امر سے نہیں ہے، یہ ساری باتیں کسی اور رب کے امر سے ہیں۔ تو ہمیں تو ہر حال میں اس کی رضا کے ساتھ راضی رہنا ہے اور اس کی تقدیر پر ایمان لانا ہے اور تقدیر کے آگے سر تسلیم خم کرنا ہے۔ تو پھر شکوے اور پریشانیاں اور اعتراضات اور اشکالات کیسے؟ پھر نبی علیہ السلام کی حدیث ہمارے سامنے ہے جس کا معنی یہ کہ ایک بندہ نیک عمل کرتا رہتا ہے اور اچانک بیمار پڑ جاتا ہے یا سفر میں چلا جاتا ہے تو کتب اللہ لہ من الاجر ما کان یعمل صحیح مقیما، تو اللہ تعالیٰ اسے وہی اجر دے گا جو وہ صحت اور اقامت کی حالت میں عمل کیا کرتا تھا۔ یعنی مرض کی بنا پہ عمل چھوٹ گیا، ثواب ملے گا۔ تو بالکل آپ شرع صدر سے اللہ تعالیٰ کے سارے فیصلوں کو قبول کریں، یہ اس کی تقدیر کے فیصلے ہیں، اس کی رضا سے راضی رہنا اسی میں ہمارے لیے عافیت ہے۔ اور قطعاً پریشانی کا اظہار نہ کریں، بلکہ کچھ لوگ اس طرح پریشانی ظاہر کرتے ہیں کہ تصنع لگتا ہے، ایک دکھاوا سا محسوس ہوتا ہے۔ نہیں، مومن کا ہر معاملہ شریعت کے تابع ہے اور بالکل پریشان نہ ہو، بلکہ ہو سکتا ہے گھروں میں جو آپ تراویح کا اور نمازوں کا اور نوافل کا اور قرآن کی تلاوت کا اہتمام کریں گے اس میں ریاکاری نہ ہو، اخلاص ہو، بھرپور اللہ تعالیٰ کی خشیت ہو۔ وہ ایک مجلس میں سماحت الشیخ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ تراویح گھر میں پڑھنا افضل ہے یا مسجد میں؟ فرمایا کہ جہاں زیادہ اخلاص اور خشوع کی حفاظت ہو، مسجد میں جائیں اور اخلاص موجود نہ ہو، ریاکاری ہو، تو سارا عمل بالکل برباد اور بیکار ہے۔ گھر میں تو ریاکاری کا کوئی امکان نہیں ہوتا۔ بعض اوقات گھر میں آپ اکیلے ہوتے ہیں، کمرے میں آپ اکیلے ہوتے ہیں، تو ممکن ہے یہ رمضان آپ کے سابقہ رمضان کے مہینوں سے برتری لے جائے باعتبار اخلاص اور باعتبار خشوع، اور پھر زیادہ مواقع آپ کو مل جائیں قرآن پڑھنے کے۔ پڑھتے رہیں قرآن پاک، ہر تیسرے چوتھے دن قرآن پاک ختم کرنے کی کوشش کریں، بڑا اجر و ثواب کمانے کا موقع موجود ہے۔ تو پریشان قطعاً نہ ہوں، بلکہ اللہ تعالیٰ کا امر اس کو قرار دیتے ہوئے پوری رضا اور تسلیم اور صبر و استقامت کا مظاہرہ کیجیے۔ اللہ پاک توفیق عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ رب العزت اس وبا کو اٹھا لے امت مسلمہ سے، بلاد اسلامیہ سے، بلکہ تمام علاقوں اور شہروں سے، اور اللہ رب العزت امن اور سلامتی عطا فرما دے، اور اس ماہ مبارک میں ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنی اطاعت، اپنی عبادت، ذکر و اذکار اور قرآن پاک کی تلاوت کی توفیق عطا فرما دے۔ واللہ تعالی ولی التوفیق، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وأهل طاعته أجمعين۔